حضرت عبد الرحمن بن عوف اس جنگ میں موجود ہیں، بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے۔ وہ کہتے ہیں یہ دو بچے میرے پاس آئے، پوچھنے لگے چچا ابو جہل کس کا نام ہے، کون ہے وہ؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تم کو اس سے کیا کرنا ہے، وہ سردار قریش ہے، وہ پہلوانوں کا پہلوان ہے، تم کیا کرو گے؟ بچوں نے جو جواب دیا وہ ہمارا درس ہے۔ انہوں نے کہا سنا ہے وہ مصطفیٰ کی شان میں گالیاں دیتا ہے، بس یہی چیز تھی جس کی وجہ سے تلاش میں تھے۔ حبیب باری صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن مسکراتے رہے، دو بچے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کس کو، اس زمانے کے بڑے طاقتور پہلوان کو۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں اسی بات چیت میں تھا کہ اچانک ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا۔ میں نے کہا بچوں وہ دیکھو وہی خبیث ہے جو گھوڑے پر جا رہا ہے۔ ان بچوں نے ابھی بات مکمل بھی نہیں ہونی پائی تھی کہ چیل کی طرح جھپٹ پڑے اس پر۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کتنی طاقت ہے ان کے پاس، کتنی قوت ہے ان کے پاس۔ یہی میں بار بار دہراتا رہوں گا اقبال کا شعر، آئینے جواں مرداں حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ اللہ کا جو شعر ہے، ارے شعر ہوتا ہے، بچہ ہو تو بھی شکار کرتا ہے، بوڑھا ہو تو بھی شکار کرتا ہے، شعر ہے، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان کی مجاہدانہ کردار کو دیکھا، ان بچوں نے سر تو قلم کیا اس کا، واپس آئے تو کیا وہ صحیح سلامت آ گئے؟ کافروں نے ان کو مارا، ایک شہزادے کے مونڈے پر تلوار ماری جو ہاتھ لٹک گیا، کٹ گیا ہاتھ پورا کندھے سے اور بغل کی چمڑی سے لٹکتا رہا۔ یہ منظر بھی دیکھا ہے۔ اس نوجوان بچے نے وہاں سے بھاگ کر کے مرہم پٹی نہیں کی، وہ لٹکتا ہوا ہاتھ ویسے ہی چھوڑا، تلوار دوسرے ہاتھ میں اٹھا لی، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی۔ میاں انگلی کٹ جائے برداشت سے باہر ہوتا ہے، مونڈے سے ہاتھ کٹ گیا ہے۔ اس کے بعد منظر یہ بھی دیکھا گیا، اس بچے نے اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا، جو چمڑی سے لگا ہوا تھا بغل کی، نکال کر پھینک دیا۔ کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو خلل اندازی کر رہا ہے۔ یہ دونوں شہزادے بدر میں شہید ہوئے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ہزاروں لاکھوں سلام ان شہزادوں پر۔ ہماری زندگیاں تمام ہو گئی مگر ہم ان کے قدموں کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے قدموں کی دھول تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، حق کے علل اعلان بیان کے لیے اپنی زندگیاں وار دیں اللہ کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی وقار، آؤ اسی طرح زندگی کا وہ لمحہ بھی دیکھیں جو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ آج رات شادی ہوئی ہے، دلہن سہاگ رات میں ہے، لیکن باہر اعلان ہوا، اس نوجوان نے شادی کی رات ہی اپنی بیوی سے کہا مجھے جانا ہوگا اس لیے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آیا ہے، حضور کی عزت پر کافروں نے، دشمنوں نے حملہ کیا، مجھے جانا ہوگا۔ بیوی نے رخصت کیا، خوشی خوشی رخصت کیا، ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی کہ کہاں جا رہے ہیں آج کی دلہنوں میں چھوڑ کر، ولیمہ بھی نہیں ہوا، نہیں، دلہن نے خوشی خوشی رخصت کیا۔ وہ حنظلہ بھی آئے میدان احد میں اور دوسرے دن جام شہادت بھی نوش کیا، واپس نہیں آ سکے۔ کون ہے ہم میں سے جو یہ قربانیاں پیش کر سکتا ہے؟ اے نوجوانوں، باتیں کرنا بہت آسان ہے، لوگوں کے درمیان جواں مردی کی باتیں پیش کرنا یہ بہت آسان ہے، عملی میدان میں اتر آنا یہ بہت کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے۔ وہ صحابہ کے کردار ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تمہارے اندر سے بزدلی دور ہو جائے، خوف نکل جائے۔ تم جن چیزوں کو لے کر کے ڈرتے رہتے ہو، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، کون ان کو دیکھے گا، میں اگر کہیں چلا گیا، مجھے اگر بند کر دیا، ظالموں نے مار دیا، یہ سوچ خالی تمہاری ہی ہے۔ ان صحابہ کو کبھی ایسا سوچنے میں نہیں ملا؟ کیا ان کی بیویاں نہیں تھی، ان کے بچے نہیں تھے؟ ان مجاہدین اسلام کا کوئی تھا ہی نہیں، وہ جو اس طرح سے حضور پاک کے لیے نکل پڑتے تھے؟ اے نوجوانوں، ان کی بھی خاندان تھے، ان کی بھی جائیدادیں تھیں، ان کے بھی مال پراپرٹی تھے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بڑے کاروبار تھے، کتنے بڑے پراپرٹیاں تھیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ
ان صحابہ کی پراپرٹیاں، جائیداد، مال، دولت، اولاد، باغیچے کبھی بھی حضور کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکی، کبھی بھی آڑ نہیں بن سکی۔ فرق صرف یہی ہے کہ آج ہر چیز ہمارے سامنے آڑ بن جاتی ہے، آڑ بن گئی، مائیں آڑ بنتی ہیں، باپ آڑ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی جوان اٹھتا بھی ہے، حق بولنے کی بات کرتا ہے، تو اس کے گھر والے ہی سب سے پہلے اس کے ہاتھ پیر میں باندھ دیتے ہیں، حالات خراب ہیں، تو کہاں جا رہا ہے؟ مولانا بولتے رہتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ تو مر جائے گا۔ یہی سب تو باتیں آتی ہیں۔ یہ بزدلی جو آج گھروں میں سکھائی جا رہی ہے، جن ماؤں نے اور جن بہنوں نے اپنے بھائیوں کو اس طرح کی باتیں سکھائی، مت جاؤ ان کی باتوں پر، یہ جوش کی باتیں کرتے ہیں، میدان میں لے جا کر کے مار ڈالیں گے، وہ خود تو زیف رہیں گے، تم اندر چلے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے تم اس طرح تربیت کر لینا، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہاری عزت پر حملہ ہوگا، تب بھی یہ جوان باہر نہیں آ سکے گا۔